بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہجوم غم اور مشکل و مصائب کا علاج صحیح احادیث کی روشنی میں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ترجمہ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے، انہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمت ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو کوئی مصیبت پیش آ جاتی ہے اور وہ یہ کہہ دیتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ترجمہ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اسی کے پاس واپس جانے والے ہیں۔ اے اللہ مجھے اس مصیبت پر اجر دے دے اور اس سے بہتر متبادل عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کی مصیبت پر اجر بھی دیتا ہے اور اس سے بہتر متبادل بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ مصیبت زدہ کے لیے بہترین علاج ہے جو اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بے پایہ فوائد کا باعث ہے۔ مندرجہ والا مبارک جملے میں دو عظیم الشان اصول بیان کیے گئے ہیں، جب کوئی انہیں سمجھ لے تو اسی مصیبت میں تسلی نصیب ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ خود انسان، اس کے اہل و عیال اور اس کا سارا مال و متاع در حقیقت اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بطور امانت مرحمت فرمائی ہیں۔ ہمارا مالک الملک جب چاہتا ہے اپنی چیزیں واپس لے لیتا ہے، جس سے کوئی شخص کسی کو اپنی کچھ چیزیں ادھار دے دے اور جب واپس لینا چاہے تو واپس لے لے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا سے واپس اپنے مالک حقیقی کے حضور جانا ہے۔ وہ اس دنیا کو چھوڑ کر لازماً آخرت کی طرف کوچ کر جائے گا اور رب ذوالجلال کے دربار میں بالکل تنہا حاضر ہوگا۔ اس کے ساتھ نہ اس کے گھر والے ہوں گے، نہ مال و دولت، نہ قبیلہ، نہ برادری، صرف اس کی نیکیاں اور گناہ ہی اس کے ساتھ ہوں گے۔ جب انسان کا آغاز اور انجام یہ ہے اور اسے ملنے والی نعمتوں کی حقیقت اس قدر عارضی اور گریز پا ہے تو پھر وہ دنیا کی عارضی نعمتوں پر کس طرح خوش ہو سکتا ہے اور چھن جانے والی چیز پر کس لیے اظہار افسوس کر سکتا ہے۔ الغرض، غم اور پریشانی کا سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ انسان اپنی پیدائش اور اصل ٹھکانے کے بارے میں غور و فکر کرے۔ اس کا ایک علاج تو یہ ہے کہ متاثر شخص کو یقین رکھنا چاہیے کہ اسے جو مصیبت پیش آئی ہے وہ ٹلنے والی نہیں تھی اور جو نہیں آئی وہ در حقیقت آنے والی ہی تھی ہی نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور۔ ترجمہ، زمین میں یا تمہاری جانوں میں جو مصیبت بھی آتی ہے وہ کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے وجود میں لائیں۔ بلا شبہ یہ کام اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ یہ حقیقت تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ جو چیز تم سے چھوٹ گئی ہے اس پر افسوس نہ کرو اور جو کچھ اس نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس پر مت اتراؤ، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کسی اکڑنے والے اور فخر کرنے والے شفیع غورے کو پسند نہیں فرماتا۔ مصیبت کا ایک حل یہ بھی ہے کہ جو نقصان پہنچا ہے اس کا جائزہ لیا جائے۔ اسے معلوم ہوگا کہ جو چیز کھو گئی ہے اللہ رب العزت نے اسی طرح کی یا اس سے بھی بہتر نعمت اس کے لیے باقی رکھی ہے۔ اگر وہ صبر و رضا سے کام لے تو اس کے لیے آخرت میں ایسی نعمتیں تیار کی گئی ہیں جو چھن جانے والی نعمت کے مقابلے میں بدرجہ عظیم تر ہیں۔ مزید برآں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو درپیش مصیبت کو موجودہ حالت سے زیادہ سخت بھی کر سکتا تھا۔ اور ایک علاج یہ بھی ہے کہ اپنے غم کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے دوسرے مصیبت زدہ افراد پر بھی نظر ڈالی جائے۔ اس طرح یہ حقیقت عیاں ہو جائے گی کہ مشکلات و مصائب ہر جگہ موجود ہیں۔ اپنے آس پاس دائیں بائیں دیکھیے، ہر طرف مشکلات اور حسرتیں ہی حسرتیں نظر آئیں گی۔ اگر کوئی سارے جہان کا جائزہ لے تو اسے ہر شخص کسی نہ کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہی نظر آئے گا۔ کسی سے پسندیدہ چیز چھن گئی ہے تو کسی کی محبوب سے جدائی ہو گئی ہے اور کسی کو کوئی اور ناگوار حادثہ پیش آ گیا ہے۔ یہ دنیا تو ڈھلتی پھرتی چھاؤں ہے، یہاں کی زوال پذیر نعمتیں بھی خواب و خیال سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہاں دکھ بھی ہیں، سکھ بھی ہے،
اگر اس دنیا میں تھوڑی سی مسکراہٹ نصیب ہوتی ہے تو بہت سا رونا بھی مقدر میں لکھا ہوتا ہے۔ ایک دن خوشی میسر آتی ہے تو طویل مدت تک غم بھی سہنے پڑتے ہیں۔ یہاں اگر تھوڑی سی چیز مل جاتی ہے تو بہت سی دوسری چیزیں کھو بھی جاتی ہیں۔ جو گھر خیر اور خوشی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، کچھ مدت بعد اسی گھر میں آنسو بھی چھلکتے نظر آتے ہیں۔ بلا شبہ یہاں خوشی کے عارضی لمحات بھی ملتے ہیں، مگر مستقبل کے پردے میں فکر و اندیشے کے ایام بھی چھپے انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب فرماتے ہیں، ہر خوشی کے ساتھ غم بھی ہوتا ہے۔ جو گھر خوشیوں سے بھرپور ہو جائے وہ کبھی غم سے بھی چھلک اٹھتا ہے۔ ناظرین کرام، اس تمام ٹاپک کا بقیہ دوسرا حصہ ملاحظہ فرمائیے کچھ دن کے بعد۔ اختتام۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ تمام باتیں سمجھنے کی، سوچنے کی اور احادیث کی روشنی میں اس دنیا کو صبر کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ۔ اگر آپ لوگ بھی دین اسلام کی نشر و اشاعت کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ جزاک اللہ۔